السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را میخوانیم. در این درس ما میآموزیم امروز متن درسمون سلیقه ها می باشد و واژه های خیلی زیاد هم داریم، نکته های جدید هم ما داریم، گذشته، استمراری و مضارع اخباری می باشد. خب شروع میکنیم. سلیقه ها درس متن امروز من سلیقه ها می باشد. سلیقه ها یعنی رهن سهن. خب این رهن سهن خواهر و برادر می باشد. مریم و سعید خواهر و برادرند. مریم و سعید بھائی بہن ہیں. آنها معمولاً سلیقه هایشان با هم یکی نیست. وہ عام طور پر ان کا رہن سہن کا طریقہ وہ ایک نہیں ہے. مریم به رنگ های صورتی و سبز علاقه دارد. سبز جو مریم ہے وہ صورتی جو رنگ ہے اور سبز جو رنگ ہے اس کو وہی پسند ہے. و سعید به آبی و قهوه‌ای و سرمئی علاقه مند است. اور جو بھائی اس کا بھائی سعید ہے اسے پانی والا رنگ جو ہے، قہوے والا رنگ اور سرمے والا رنگ جو ہے اسے بہت پسند ہے. مریم بیشتر فیلم های خانوادگی و کمدی را دوست دارد. جو مریم ہے وہ زیادہ تر جو فیملی فلم ہوتی ہے، جو کمیڈین ہوتی ہے، اسے ان فلموں کو پسند ہے وہ فلمیں. اما مگر برادرش از تماشای فلم های جنگی و مسابقه فوتبال لذت میبرد. لیکن جو اس کا بھائی ہے اسے جنگی فلمیں دیکھنا اور فٹ بال کے میچ دیکھنا وغیرہ اسے بہت پسند ہے، وہ اسے مزہ لیتا ہے. به همین سبب گاهی ہنگام تماشای تلویزیون با هم اختلاف دارند. کہتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپس میں اختلاف کر دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں کہ میں فلمیں کامیڈی والی فلم دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فٹ بال دیکھنا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپس میں ان کی نہیں بنتی اس چیزوں پر. خوب مادر بیشتر سلیقه دخترش را میپسندد. جو اس کی ماں ہے وہ اپنی بیٹی کی جو پسند ہے، جو اس کے پسندیدہ چیزیں اسے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں جی میری بیٹی اچھی، اس کی پسند اچھی ہے. و به همین خاطر بعضی وقتها به سعید ایراد میگیرد. کہتے اسی وجہ سے بعض اوقات یا اکثر جو اپنے بیٹے سعید کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ بھئی نہیں یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح نہ کرو بھائی بہن کے ساتھ، تو ان کی غلطیاں پکڑتی ہے. مریم دانش آموز باہوش و زرنگی است. مریم ایک بہت ہی چلاک اور چست و چلاک جو لڑکی ہے، طلبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے. او بیشتر وقتش را مطالعه میکند. وہ بہت زیادہ وقت مطالعہ کرتی رہتی ہے. و به خواندن رمان و کارهای هنری مانند نقاشی، خطاطی و گل سازی علاقه‌مند است. انہیں رومن پڑھنا اور جو ہنری جو کام ہوتے ہیں، جو پینٹنگ والے کام ہوتے ہیں، جیسے نقاشی پینٹنگ کرنا، خطاطی خط سیکھنا اور پھول وغیرہ بنانا، یہ چیزیں انہیں پسند ہیں. ولی برادرش علاقه به این کارها ندارد. مگر اس کا بھائی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. او بیشتر ورزش و کارهای فنی مانند تعمیر لوازم خانگی را دوست دارد. وہ تو ایکسرسائز اور جو فنی جو کام ہوتے ہیں، فنی یعنی فن والے جو کام کاج والے ہوتے ہیں، جس طرح یخچال، لوازم خانگی، جو گھر کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو بنانا، مثلا صوفہ سیٹ ہو گیا، اس کا فریزر وغیرہ، یہ اور لائٹ وغیرہ، تاریں، اور یہ ان چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے کہ ان کو بنائے، سیٹنگ کرے. اتھا کہ مریم ہمیشہ مرتب و منظم است. مریم کا جو کمرہ ہے وہ ہمیشہ منظم طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمیں کارش را تھب کے برنامے سارے وقت انجام میں دہت. وہ کہتے ہیں وہ سارے کاموں کو، اپنے تمام کاموں کو وقت کے مطابق انجام دیتی ہے.
بہمین دلیل معمولاً در کارهایش موفق است، اسی وجہ سے وہ اپنے کاموں میں کامیاب رہتی ہے، ہر چیز ٹائم پر وقت پر انجام دیتی ہے، تو وہ ان کا ٹائم آرام سے چلا جاتا ہے۔ برخلاف سعید کا بیشتر وقت اوتاکش بے ہم ریخته و نمرتب است، کہتے ہیں اس کے برخلاف، اس کے مقابلے میں جو اس کا بھائی سعید ہے وہ اس کا جو کمرہ ہے زیادہ تر کیا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، نامنظم ہوتا ہے۔ برای کارش برنامه ندارد و از وقتش هم خوب استفاده نمیکند، وہ اپنے کام کاج کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اس کا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے وقت سے بھی زیادہ استفادہ نہیں کرتا، اس کا وقت فضول جاتا ہے۔ این خواهر و برادر با این کدر بسیاری از چیزهای اختلاف سلیقه دارند، همه دیگر را بسیار دوست دارند۔ کہتے ہیں کہ یہ بہن اور بھائی جبکہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، مگر ہم دیگر بسیار دارند، مگر ایک دوسرے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ و بے نظر و سلیقے ہم احترام گزارند، اور اپنے جو رہن سہن ہے اور ان کا جو طریقہ ہے ایک دوسرے کا، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ خواهر و برادر. خوب پاسخ دهید. مریم چه فیلم‌هایی را دوست دارد؟ چرا مادر گاهی به سعید ایراد می‌گیرد؟ آیا مریم در کارهایش موفق است؟ چرا مریم و سعید در چه چیزهایی اختلاف سلیقه دارند؟ خوب این جوابها را بدهید. و واژه‌های امروز ما: سلیقه رهن سهن جیسے عرض کیا ہے، من ہمیشہ چیزهایی را که خواهرم می‌خرد دوست دارم، میں ہمیشہ وہ چیزیں جو میری بہن خریدتی ہے اسے مجھے پسند ہیں۔ بے نظرم سلیقه وہ خیلی خوب است، میرے خیال میں ان کے خریدنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، من و پدرم در انتخاب لباس و خرید وسایل خانه هم سلیقه هستیم. علاقه‌مند بودن، وقتی که چیزی با کاری را دوست داریم و از آن خوشمان می‌آید. وہی پسند کے معنی میں ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں۔ ناہید و معصومہ ورزش و والی بال دوست دارند. ناہید اور وہ جو معصومہ ہے لڑکی، انہیں جو ہے نا والی بال جو کھیل ہے وہ اسے بہت پسند ہے۔ آنها به این ورزش بسیار علاقه‌مند هستند، وہ دونوں اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پدرم یک نقاش بزرگ است. من به خاطر شغل پدرم از خود کی به نقاشی علاقه‌مند بودم. فلم خانوادگی، فیملی فلم جو ہوتی ہے، جو ایک مثال کے طور پر کیا فلمی کے داستان یک یا چند خانواده نشان می‌دهد کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک فیملی فلم ہوتی ہے۔ خواهرم به فیلم‌های پلیسی علاقه ندارد. میری جو بہن ہے وہ یہ ڈاکو، پولیس اور یہ اس طرح کی فلمیں پسند نہیں ہیں۔ اما به فیلم‌های خانوادگی خیلی علاقه‌مند است، مگر جو فیملی فلم ہوتی ہے انہیں بہت پسند ہے۔ فلم کمیڈی، وہی کمیڈی ہو گئی، ہنسانا وہ والی فلم۔ دیشب از شب کے 2 تلویزیون فلم کمیڈی چارلی چپلن را تماشا کردیم. کہتے ہیں کہ رات کو میں نے جو ایرانی چینل کا نام ہے شب کے 2، وہاں ٹیلی ویژن پہ میں نے کامیڈی فلم جو چارلی چپلن ہے اس کو میں نے دیکھا۔ من از دیدن فیلم‌های کمدی بسیار لذت میبرم چون انسان را شاد و خوشحال میکند. فلم جنگی فلم جو ہوتی ہیں جو جس میں جنگ کرتے ہیں وہ فلمیں، جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد و در سال 1945 با شکست آلمان تمام شد. کہتے ہیں کہ جو عالمی جنگ جو تھی نا وہ 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 تک آلمان کی شکست کے بعد ختم ہو گئی. تماشای زیاد فلم های جنگی برای بچه ها خوب نیست. اختلاف داشتن یعنی فرق داشتن، اختلاف سے مراد بھی فرق ہونا ہے کہ مجھے اس چیز سے اختلاف ہے،
کہ میرا ذہن نہیں مانتا، میرا ذہن یہ مانتا ہے، الگ چیز ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ اس طرح میں نہیں چاہتا، یہ ہوتا ہے اختلاف۔ مردم کشور گوناگون از نظر زبان و رنگ پوست با هم اختلاف دارند۔ جو مختلف ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زبان، رنگ، پوست سے کیا ہوتے ہیں؟ اختلاف ہوتا ہے ان کو۔ اختلاف سے مراد یعنی الگ تھلگ ہوتے ہیں، کسی کی زبان الگ ہے، وہ انگلش والی ہے، عربی والی ہے، فارسی والی ہے، اردو والی ہے، چائنا زبان، تو یہ الگ الگ زبان ہوتی ہیں۔ ان کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، گندمی، تو یہ بھی رنگ کے اور پوست کے لحاظ سے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی پوست چمڑی ہوتی ہے، کھدری ہوتی ہے، کسی کی سافٹ ہوتی ہے، کسی کی، تو یہ اس سے بھی تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں کیا ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ در شمال و جنوب ایران اختلاف آب و ہوا بسیار زیادہ است۔ من و همسرم در انتخاب رنگ لباس اختلاف سلیقه داریم. پسندیدن برای مادر بزرگم یک روسری کشن خریدم. میں اپنی دادی کے لیے ایک اچھا بڑا جو ان کی چادر تھی رومال ٹائپ کی وہ میں نے خریدی، مکنا ٹائپ کا۔ وہ آن را پسندید و خوشحال، جو انہیں بہت پسند ہے اور وہ خوش ہو گئیں۔ شما پیراهن آبی را میپسندید یا پیراهن سفید را؟ من پیراهن سفید را بیشتر از آبی میپسندم. ایراد گرفتن یعنی غلطی نکالنا۔ دوستم همیشه به من ایراد میگیرد و میگوید، میرا جو دوست ہے وہ ہمیشہ غلطیاں نکالتے ہیں اور کہتا ہے چرا ہر روز دیر به کلاس میں آئی؟ کیوں ہر روز آپ دیر سے کلاس آتے ہو؟ چرا تکلیف ہے در نمی نویسی؟ کیوں ہوم ورک نہیں کرتے؟ تو یہ ان کی غلطیاں نکالتا ہے، کیوں ایسا کام انجام نہیں دیتے۔ استادم گفت شما دو ایراد بزرگ داری، یکی این است که به زبان فارسی کم صحبت میکنی و دیگر این که دیر به کلاس می آیی. بهترین دوست کسی است که اراده انسان به خود بگوید نه به دیگران. باهوش یعنی چلاک کے معنی میں آتا ہے کہ وہ باہوش سے مراد یعنی وہ افراد جو جلدی پک اپ کر لیتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، چلاک کے معنی میں آتا ہے۔ ہاں جی، محمد باہوش است، وہ ہر چیز را که استاد میگوید زود یاد میگیرد و فراموش نمیکند۔ جو محمد ہے وہ بہت چلاک ہے، وہ ہر چیز جو استاد اسے کہتا ہے سکھاتا ہے تو وہ اسے جلدی یاد کر دیتا ہے اور اسے بھولتا نہیں۔ زلفن یک ایمان باہوش است، زرنگ بھی اسی چست و چلاک کے معنی میں آتا ہے۔ وہ افراد جو اپنے کاموں کو جلدی انجام دیتے ہوں اسے کہتے ہیں، یہ چست و چلاک کے معنی میں آتا ہے۔ احسان بچے زرنگ و باہوشی است، احسان جو ہے نا وہ بہت ہی چست و چلاک لڑکا ہے۔ وہ درسهای سخت و مشکل زود میفهمد، وہ جو بھی درس لیسن ہوتا ہے چاہے سخت و مشکل ہو اسے جلدی سمجھ جاتا ہے۔ وہ به سوالهای استاد به خوبی پاسخ میدهد، اور استاد کے سوالوں کا اچھی طرح جواب دیتا ہے۔ سمیر زرنگ ترین دانش آموز کلاس است، او همیشه با مدل 20 قبول میشود۔ رمان داستان طولانی کے دربار زندگی آدم ها نوشته می شود۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مثال کے طور پر داستان ہوتی ہے، قصہ کہانی ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگی پر بنائی جاتی ہیں، جس طرح جمونگ ہے، جس طرح یہ کسی انسان کے بارے میں ایک بہت بڑے مثلا کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ہنر یہیں کام کاج ہو گئے، جس طرح نقاشی ہوگی، خوش نویسی، خوش خط لکھنا، پینٹنگ کرنا، درزی، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہنر ہی ہیں، ہنر والے کام ہیں۔ دوستاں با ہنر نقاشی و عکاسی آشنا است، میرے جو دوست ہے وہ پینٹنگ کرنا اور تصویریں کھینچنے میں ماہر ہے یا آشنا ہے، وہ پتہ ہے اسے کس طرح۔ من و برادرم به هنر خوش نویسی بسیار علاقه داریم. خطاطی یعنی
اچھا خط کے خوش خط کے ساتھ لکھنا اسے کہتے ہیں خطاطی. خطاطی یکی از هنرهایی است که بعضی از انسانها به آن علاقه‌مند هستند. خطاطی ایک ایسا ہنر ہے، ایسا کام ہے کہ بہت سارے افراد، بہت سارے انسان ان کو پسند کرتے ہیں. بسیاری از علمای قدیم با خطاطی آشنا بودند و زیبا می نوشتند. گل سازی یعنی پھول بنانا، ہاں جی، چاہے وہ کپڑے سے ہو، چاہے وہ کاغذ سے ہو یا کسی اور چیز سے. من به کلاس گل سازی میروم. میں یہ گل سازی جو پھول بنانے والی ایک کلاس ہوتی ہے اس میں چلا گیا، میں جاتا ہوں. و با استفاده از پارچه و کاغذ گل‌های زیبایی درست میکنم. اور کپڑے اور کاغذ کے استعمال سے بہت اچھے اچھے میں پھول بناتا ہوں. گل سازی هنر زیبایی است که بعضی از خانم‌ها به آن علاقه‌دارند. فنی وہیں کہتے ہیں کہ مکینیکلی جو کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فنی کام ہے. جس طرح میں نے آپ کو مکینک کے جو ہوتے ہیں، جو لائٹ وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں، یا اسی طرح گھر وغیرہ بناتے ہیں تو وہ جو تاروں کے لیے وہ لگاتے ہیں تاکہ تار آسانی سے چلی جائے، تو یہ سلسلہ ہے، اسے کہتے ہیں فنی. برادرم حسین در دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته برق و الکترونیک درس میخواند. جو میرا بھائی حسین ہے وہ جو یونیورسٹی ہے فنی والی، جس میں دانشگاہ تہران والی جو یونیورسٹی ہے اس میں برق جو لائٹ وغیرہ، بجلی وغیرہ اور الیکٹرونک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کلاس میں جو ہے نا وہ جاتا ہے، درس پڑھتا ہے. دوستم در کارهای فنی مانند تعمیر تلفن، رایانه و ماشین استاد است. تعمیر یعنی درست کرنا، بنانا کے معنی میں آتا ہے کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اسے بناتے ہیں. وقتی یخچالمان خراب شد تعمیر کار به خانه ما آمد و آن را تعمیر کرد. جب ہمارے جو ہے نا فریزر جو ہے نا خراب ہو گیا تو جو بنانے والا ہے وہ ہمارے گھر آیا اور انہیں ٹھیک کر دیا، بنایا. میکینک مشین ہمارا تعمیر کرد. لوازم خانگی گھر کے جو مین چیزیں ہوتی ہیں، وسائل ہوتے ہیں جو استفادہ کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں لوازم خانگی. نزدیک مدرسه ما یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی است. جو ہمارے اسکول کے نزدیک ایک مارکیٹ ہے جس میں سارے گھر کی چیزیں ملتی ہیں. در آن اس میں یخچال، بخاری، کولر، اجاغاز، تلویزیون، لباشی وغیرہ میں بھی فروشند. کہ اس مارکیٹ میں فریزر ہو گیا، ہیٹر ہو گیا، کولر ہو گیا، اجاغاز، ٹیلی ویژن وغیرہ اور کپڑے دھونے والی مشین ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بکتی ہیں. منظم یعنی مرتب. دانش آموزان منظم ہمیں کارهایشان را سر وقت انجام میدهند. جو کہتے ہیں کہ طالب علم جو منظم ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جو وقت پر کام انجام دیتے ہیں اور جو اپنے کاموں کو وقت پر انجام دیتے ہیں، بہت اچھے طالب علم ہوتے ہیں. فرزندم خیلی منظم است. وہ ہمیشہ کتابهایش را در کیفسه و لباسهایش را در کمد میگذارد. به همین دلیل یعنی اسی وجہ سے. من دیروز بیمار بودم. میں کل مریض تھا. به همین دلیل به کلاس نرفتم. اسی وجہ سے میں کلاس میں نہیں گیا. ہوا سرد است. به همین دلیل لباس ضخیم پوشیدم. طبق یعنی طب کے برنامه یعنی اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاس ہے ما طب کے برنامه مدرسه ہر روز ساعت 8 شروع و ساعت 12 تمام می شود. جو ہماری کلاس ہے وہیں ٹائم ٹیبل کے مطابق ہر روز 8 بجے شروع ہوتی ہے اور 12 بجے ختم ہو جاتی ہے. پزشک به من گفت، ڈاکٹر نے مجھے کہا، هر 8 ساعت یکی از این کپسول ها را بخور. من طبق دستور دکترها 8 ساعت دارویم را میخورم. برخلاف اس کے مقابلے میں برخلاف رضا چلو کباب بسیار دوست دارد. من برخلاف چلو کباب دوست ندارم. کہتے ہیں جو رضا دوست ہے اسے جو ہے نا چلو کباب جو ایرانی ڈش ہے اسے بہت پسند ہے، لیکن مجھے پسند نہیں ہے اس کے خلاف. تابستان ہوا گرم است. برخلاف زمستان کے ہوا سرد است. بے ہم ریخته یعنی الٹ پلٹ والے جگہ یا نامنظم جگہ
کہتے ہیں کہ یہ نامنظم ہے۔ این اتاق بھی ہم اختیاس یہ کمرہ جو ہے نا بکھرا ہوا ہے، لباس و کتابہ وسائل خانہ ہیچ کدہ منظم و مرتب در جائے خودش نیست، جو کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، جو گھر کا سامان ہے، کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں رکھی ہوئی، یہ ہر جگہ جو ہے نا وہ بکھری ہوئی ہیں، کوئی اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ دوستاں بیشتر وقت موہایش را شان نمی زند، موہایه او ہمیشہ بے ہم ریخته و جلیده است، موفق یعنی کامیاب، جیسے ہم کہتے ہیں نا موفق باشید یعنی ہمیشہ کامیاب رہیں۔ احمد در ورزش نا موفق است، احمد جو پانی میں تیرتے ہیں تو اس میں تیراکی میں کیا ہے، کامیاب و کامرانی ہے، اسے آ جاتی ہے۔ اسے سال است کے در مسابقات جہانی فیروز می شود، تیسرا سال ہے اسے کہ وہ عالمی مقابلوں میں جیت رہا ہے۔ کسی کے در کارهایش بنامه دارد موفق می شود، واژه مخالف والے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ باہوش کھودن، خنگ، اختلاف اتحاد، موفق ناموفق، منظم نامنظم، بی نظم، علاقے مند بی علاقے، بے ہم ریخته مرتب منظم، زرنگ تنبل، انجام دادن ترک کردن۔ ہاں جی خوب لطف توجہ کنید۔ سارا ہر روز 2 عدد سیب می خورد، محمد ہر ماه 2 شب در خانه پدر بزرگش می ماند، فاطمه فرزندش را هر هفته به پارک می برد، او هر روز کیف و کتابهایش را به کلاس می آورد، سعید پس از رسیدن به خانه لباس مدرسهش را درس می آورد۔ نقطه شاید متوجه شدید که فعل های بالا را می توان به 2 شکل مضارع اخباری و گذشته استمراری خواند۔ آپ نے دیکھا کہ اوپر جو فعل آئے ہیں ان کو 2 طریقوں سے مضارع اخباری میں یا ماضی استمراری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سارا ہر روز 2 عدد سیب می خورد یا سارا ہر روز 2 عدد سیب می خورد، اس میں می خورد بھی آپ لگا سکتے ہیں، می خورد بھی لگا سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں۔ فعل زیرہ بے 2 شکل گزشتہ استمراری و مضارع اخباری بے خواند، می خواند یا می خواند، یہ والے اس طرح آپ نے جملے ان کو بنانے ہیں۔ توجہ کرنا ہے۔ سر انسان کا جو سر ہے، دارای چشم، گوش، بینی و دہان است، انسان کے سر میں 2 آنکھیں، کان، ناک اور منہ ہے۔ اب جو دوسرا سر ہے جس کے ساتھ چیزیں اور لگائیں تو بن جاتا ہے سر کوچے ما یک مغاد گل فروشی است، کہ اس گلی کے آخر میں ایک کس چیز کی دکان ہے، پھول و دکان ہے۔ ابتدائی کوچے ما یک مغاد گل فروشی است، کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی کیا ہے، ایک پھول بیچنے والی دکان ہے۔ استاد ماں ہمیشہ سر وقت بے کلاس میں آیت، دوسرا سر جو ہے وہ سر وقت میں لگ گئے تو آ جاتا ہے کہ ہمارا استاد وقت پر کلاس میں آتا ہے۔ استاد ماں ہمیشہ اول وقت بے کلاس میں آیت، ہمارے جو استاد ہیں وہ وقت پر کلاس میں آتے ہیں، سر وقت یعنی اول وقت۔ من و خانواده با هم سر سفره می نشینیم، میں اور میرے جو فیملی ہے وہ جو دسترخوان بچھتا ہے تو اس پہ شروع میں بیٹھ جاتے ہیں۔ من و خانواده با هم کنار و نزدیک سفره می نشینیم، ایک ہی معنی میں ہے کہ ہم خانواده ایک دوسرے کے نزدیک ہی بیٹھتے ہیں۔ استاد و طلبه ها سر کلاس هستند، استاد و طلبه داخل کلاس هستند، اس کا مطلب ہے سر کلاس یعنی داخل کلاس میں ہیں استاد اور طالب علم۔ پدرم هر روز ساعت 7 صبح سر کار می رود، پدرم هر روز ساعت 7 صبح به محل کار می رود، یہ میرے والد گرامی ہر روز 7 بجے سر کار یعنی جو ان کا کام ہے، کام کاج ہے، شغل ہے، اس پہ جاتے ہیں۔ توجہ کرنا ہے۔ اب جو الف کے اوپر جو زبری ہیں، لطفاً کتاب را باز کنید و درس هفتم را بخوانید. هنگام آمدن به ایران تقریبا 10 ساعت در هواپیما بودم.
پس از زلزله امدادگاران فوراً برای نجات مردم آمدند. در واژه لطفاً تقریباً فوراً نشانه الف کے اوپر دو زبری وجود دارد کہ در زبان فارسی به آن تنوین میگویند. تو یہ دو تنوین ہوتی ہیں کہ لطفاً میں دو زبری ہیں، تقریباً میں اور فوراً میں، یہ تنوین کہلائی جائیں گی. این واژه به صورت لطفاً، لطف الف دو زبری، تقریب الف دو زبری نوشته می شوند، ولی به صورت لطفاً زبر نون لطفاً اس طرح لطفاً الف جب لکھا جائے گا تو الف دو زبری لکھا جائے گا، لیکن پڑھا زبر نون پڑھا جائے گا، لطفاً نون. اچھا جی، لطفاً این واژه را بخوانید. حتما، یقیناً، معمولاً، کاملاً، فوراً، دقیقاً، لطفاً و تقریباً. سوم شخص مفرد اخباری و مضارع استمراری به مصدر حیثیت بگویید. ان مصدروں کے آپ نے تیسری ضمیر کے جو جملے ہیں وہ اور مضارع اخباری اور ماضی استمراری آپ نے بنانا ہے. جملہ زیرہ با استفادہ مضارع اخباری تغیر دہید. جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کو مضارع اخباری میں آپ نے چینج کرنا ہے. او یک سال قبل زبان فارسی میخواند، اگر اس کو مضارع اخباری بنائیں گے تو او الان زبان فارسی میخواند. من به کارهای دوستم اراد گرفتم، تو یہ مضارع اخباری آپ نے بنانا ہے. برادرم در انتخاب لباس اسلیک من را پسندید. شما هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کردید. آنها به نظر و مسابقه هم احترام گذاشتند. من از کمک فرزندم به دوستش لذت بردم. تصحیح کرنا ہے آپ نے. سجاد به نقاشی و خطاطی علاقه‌مند دارد. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے تصحیح کرنا ہے اس کو. دوستم به تیر اندازی و اسب سواری علاقه است. جواد پدر و مادرش را خیلی علاقه دارد. آنها تماشای فیلم های خانوادگی را علاقه‌مند هستند. خوب، درس ما امروز تمام شد. خوب، امیدواریم همه شما خوب هستید و این دروس ها خیلی برای شما فایده مند می باشند. انشالله در درس آینده با هم ملاقات می کنیم. خدا حافظ و ناصر.